السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 کلاس اپنی اردو کی بکس اوپن کریں جس کا پیج نمبر ہے 31 اور سبق نمبر ہے 6۔ سبق نمبر ہے 6۔ آج ہم پڑھیں گے ترانہ، جو کہ ایک نظم ہے۔ ترانہ وہ نظم جس میں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس نظم کو کہتے ہیں۔ مقاصد، یعنی کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا مقاصد حاصل ہوں گے، کیا سبق حاصل ہوگا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کس قابل ہو جائیں گے؟ ابھی ہم پڑھیں گے، وطن سے محبت کا اظہار کر سکے۔ طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکے، ان کے پاس اتنا مواد ہو کہ اگر انہیں کہا جائے کہ اپنے وطن کے بارے میں کچھ الفاظ، کچھ جملے بولنے، کوئی مضمون لکھیں، تو ان کے پاس اتنا مواد ہو کہ وہ اپنے وطن سے محبت کے اظہار میں کچھ لکھ سکے۔ باہمی اتحاد و اتفاق کا درس حاصل کر سکے، حروف ملا کر الفاظ بنا سکے، نظم پڑھ کر قافیے کی نشاندہی کر سکے۔ قافیے کس کو کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو قافیے کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اہم الفاظ۔ رشک، قابل فخر، عزم، پکا ارادہ، تسلیم، رضامند ہونا یا مان جانا، صدا، ہمیشہ، قوت، طاقت، توفیق، ہمت۔ اب ہم نظم کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھوں ساتھ اس کی کچھ تشریح بھی کریں گے تاکہ آپ کا ہم اس کے مقاصد بھی حاصل کر سکیں اور آپ پہ یہ اچھی طرح کلیئر بھی ہو جائے۔ تو چلیں بچوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ یہ وطن یا الہی سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بند میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا الہی، ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ ملک پاکستان، جسے ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی آزمائشوں کے بعد جسے حاصل کیا، اس کو ہمیشہ تا قیامت، ہمیشہ یعنی کہ تا قیامت اس کو شاد آباد رکھنا، اس کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ دوسرے بند پہ آتے ہیں، سدا پرچم اونچا ہمارا رہے، چمکتا ہوا چاند تارا رہے، وطن شاد و آباد سارا رہے۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا الہی، ہمارے ملک کا یہ پرچم، دیکھیں جس طرح کے آپ پک میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بچہ ہے جس نے یہ پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اسکولوں کی اور اسکول، گھر اور بڑی بڑی بلڈنگز کی سب سے اوپر والی چھت کے اوپر اس پرچم کو نصب کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ تو شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ یا الہی، ہمارا یہ پرچم ہمیشہ سلامت رہے اور اس کے اوپر جو چاند تارا بنا ہوا ہے، جس طرح چاند اور تارے ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں، اپنی روشنی بکھیرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارا
یہ پرچم بھی اسی طرح بلند رہے اور اس کا چاند تارا اسی طرح روشن رہے، ہمارا وطن پاکستان اسی طرح شاد رہے اور اس میں رہنے والے سارے لوگ آباد اور خوش رہیں۔ اگلے بند پہ آتے ہیں۔ خدایا دلوں میں ہو پیدا لگن، وطن کو سجائیں سب اہل وطن، بنا دیں اسے جلد رش کے چمن۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا الہی سب اہل وطن یعنی وطن میں رہنے والے لوگ، ان وطن میں رہنے والے سب لوگوں کے دلوں میں ایسی لگن، ایسا شوق پیدا کر دے کہ ہم سب مل کر اس وطن کو سجائیں۔ وطن کو سجانے کا کام ہمارے کلاس سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی کلاس، گھر، اسکول، گلی، محلے اور اس ملک کو مل کر اگر سب کے سب مل کر سجائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک رش کے چمن بن جائے گا۔ تو یہ ہم سب کا کام ہے۔ شاعر اس میں دعا کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایسی لگن، ایسا شوق پیدا کر دے کہ ہم اس وطن کو سجائیں اور ایسا بنا دیں کہ یہ ایک رش کے چمن یعنی ایک ایسا باغ بن جائے جو قابل فخر ہو۔ تو اس کو ہم اس کو کیسے سجا سکتے ہیں؟ ہم اس کو درخت، پھول، پودے لگانے کے علاوہ ہم خود اچھا پڑھ کے اپنے دلوں میں لگن کے ساتھ جب ہم اچھے عہدوں پہ فائز ہوں گے تو ہم خود بخود اس ملک کے لیے فخر کا باعث ہوں گے۔ اگر اس کی سارے اہل وطن یعنی کہ اس میں رہنے والا ہر بندہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا تو ہمارا وطن خود بخود ترقی کرے گا اور دوسرے ممالک ہمارے وطن پر رش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے بند پہ آتے ہیں۔ ہمیں عادت صبر و تسلیم دے، ہمیں قوت عزم و تنظیم دے، خدایا تو توفیق تعلیم دے۔ اب اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا الہی ہمیں صبر دے، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمیں جو مشکلات آئیں ہم ان کو صبر سے برداشت بھی کر سکیں اور ان تسلیم بھی کر سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے۔ یہ وطن، یہ ملک جو کہ بہت سی آزمائشوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یا الہی اب سب اہل وطن میں بھی ایسا صبر اور تسلیم پیدا کر دے کہ وہ عزم اور تنظیم یعنی پکے ارادے اور مل جل کر کام کریں۔ جب وہ مل جل کر اور پکے ارادوں سے کام کریں گے اور ان کے اندر صبر ہوگا تو وہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آڑے نہیں آنے دیں گے۔ جیسا کہ آج کل کے دنوں میں کرونا ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسکول بند ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم نے ان حالات کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنا لیں اور پکا عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے وطن کی عزت کے لیے ہم نے ہر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدایا تو توفیق تعلیم دے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا الہی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ وطن یا الہی سلامت رہے تا قیامت رہے۔ میں اس کو پہلے آپ پہ ڈیفائن کر چکی ہوں۔ تو بچوں آج ہم نے جو نظم پڑھی ہے ترانہ، تو یہ دیکھیں اس کے کچھ سلامت رہے، قیامت رہے، اہل وطن، رش کے وطن، ٹھیک ہے، تسلیم دے، تنظیم دے اور تعلیم دے، یہ کیا ہے؟ قافیے جو کہ ہم آواز ہیں۔ اب اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ بچوں اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کی تشریح یاد کریں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔